والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. صدق الله العظيم. صدر مجلس، ہم فکر و نظر، ارباب علم و دانش، ارباب فضل و کمال، علوم نبوت، حاملین قرآن، آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ کا اپنا محبوب ادارہ علاقی کے عظیم دینی درس عربیہ تعلیم القرآن کوٹھاروں کی سالانہ پروقار تاریخ ساز عظیم الشان تکمیل قرآن کریم کی خوبصورت تقریب میں پہلی مرتبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب خوشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا فرمائے کہ ربی لم یزل شرح صدر سے بست و وضاحت کے ساتھ میرے اس بیان کو آسمان جیسی بلندی سے نوازیں. گرامی قدر سامعین احترام، حدیث قدسی ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. یعنی اگر محسن انسانیت ساقی کوثر شافی محشر صاحب معراج سرور کونین تاجدار مدینہ اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے خدا کے حبیب آمنہ کی ذریہ یتیم عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ رہبر رہنما احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جلوہ افروز نہ ہونا ہوتا تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزے کی لہک، سما و سمک، رفعت و پستی، خوشحالی و بدبختی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیاب و مرغزار، نباتات و جمادات، جواہر و معدنیات، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، اور کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. شاید نقشہ کہتا ہے، شاید نقشہ کہتا ہے اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. سامعین اکرام، فخر موجودات، کائنات سید الاولین، محبوب رب العالمین، سید المرسلین، وہ ذات اعلیٰ صفات ہے کہ جن کے خاطر کائنات ہست و ابود کو وجود ملا، جن کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا، جن کے گلے میں لو لاکھ کا ہار پہنایا گیا، جن کے اسم گرامی سے جنتی درختوں کے ہر پتے کو زینت ملی، جن کی نام کی برکت سے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کی برکت سے سیدنا آدم علیہ السلام کو سیادت کا تمغہ ملا، جن کا کلمہ سیدنا سلیمان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، جن کے حسن و جمال کا برتن سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملا، جن کے صبر کا نمونہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو ملا، جن کے قرب کا ایک لحظہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مکالمات کی صورت میں ملا، جن کی نعت کا ایک مصرع سیدنا داؤد علیہ السلام کا نغمہ بنا، جن کی عفت کا کرشمہ سمت یحییٰ کا جلوہ بنا، جن کی دفتر حکمت کی ایک سطر سیدنا لقمان علیہ السلام کو نصیب ہوئی، جن کے وجود مسعود و خلیل اور نوید مسیح بنا، جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرا کا عصف معقول ہوا، جن کی ولادت باسعادت سفارش کے آتش قدے بجھے، جن کی زبان فیض ترجمان سے گوارے میں اللہ اکبر کے الفاظ صادر ہوئے، جن کو بعثت سے قبل ہی سعودی کو امین کا لقب ملا، جن کے انگشت مبارک کے اشارے پر چاند دولت ہوا، جن کی رسالت کی گواہی جماعت نے بھی دی، جن کے حصے میں معراج کی عظمت آئی، جن کے در اقدس کے خاک نشین سے
میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسے شفیق کوئی نہیں، اگر نبوت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا خاتم النبیین کوئی نہیں، اگر رسالت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا رسول کوئی نہیں، اگر حمد گوئی میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا حامد و حامد کوئی نہیں، اگر قیادت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا مقتدا کوئی نہیں، اگر قربت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا مقرب کوئی نہیں، اگر علم میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا معلم و کتاب و حکمت کوئی نہیں، اگر دعوت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا داعی اللہ کوئی نہیں، اگر حکومت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا حاکم کوئی نہیں، اگر تبلیغ میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا مبلغ و اعظم کوئی نہیں، اگر عصمت میں دیکھو تو میرے محبوب جیسا معصوم کوئی نہیں، اور صاف کرے کیا اس کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے خلق اس کا ہے قرآن مبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔